بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل فرینڈ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے کسی گھر میں شادی تھی۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر بھی آپ کا کچھ حق ہے، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ ان کے قدم مبارک کی وجہ سے شادی کی رونق میں اضافہ ہو سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ فاطمہ میری بیٹی ہے لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی ہیں۔ تم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تاکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں شریک ہو سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اس امر کی خود مالک ہیں۔ اس کے بعد یہودی جس کے گھر میں شادی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو میں ضرور چلوں گی۔ یہودی نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گئیں۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بابا جان کے گھر سے ایک آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابا جان، میرے جانے سے آپ کی وہاں بہت سخت توہین ہوگی۔ یہودی کی عورتیں نئے نئے کپڑے اور زیورات پہنتی ہیں، میرے پاس تو کوئی نیا لباس نہیں ہے، میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جگہ جگہ پیوند لگا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اسی حالت میں جاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئی۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات نئے نئے کپڑوں سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات بالکل موجود نہیں ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت میں سے ایسے اجلے لباس اور زیورات بھیجے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ کو جنت کی حوروں نے تیار کیا۔ جب آپ گھر سے روانہ ہوئیں تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں حوروں کا قافلہ تھا۔ اسی شان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد تمام عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا، جس کی وجہ سے سب بہت پریشان ہو گئے۔ لاکھ تدبیریں کی گئیں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا گھر ماتم کدہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا، اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی
اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے اللہ، میں بنت رسول ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ فاطمہ کی آتے دلہن فوت ہو گئی۔ شادی والا گھر خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور فاطمہ ان کی بیٹی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائی اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔